صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ہدایت کے ستارے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر مبنی، ان کے مختلف واقعات، زندگی گزارنے کا انداز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت اور نیکی کی دعوت کا انداز، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تبارک و تعالی نے فضائل عطا فرمائے تھے، ان کا مختصر بیان۔ آج ایک بڑے پیارے صحابی رسول کا ذکر خیر کرنا ہے۔ یوں تو نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ ہی عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، سبھی اچھے ہیں، سبھی پیارے ہیں، لیکن بعض وہ ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاص قرب اور ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اور آج جن صحابی رسول کا ہم نے ذکر کرنا ہے، انہیں واقعی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جو انہی کا حصہ ہے، اور ان کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار۔ یہ ان صحابی رسول کا ذکر خیر کرنا ہے۔ آئیے ابتدا میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دن بھر میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، جنہیں رازدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے، کون ہیں یہ؟ کیا بات ہے ان کی عظمت، ان کی رفعت کی؟ ایک وقت تھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے ان صحابی کو ایک حکم ارشاد فرمایا۔ حکم کیا تھا؟ اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، سخت سردی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا ہے کہ جو دشمن کے لشکر میں جائے، اندھیرا، سردی، رات کا وقت، اور ارشاد فرما رہے ہیں وہاں جائے اور دشمن کے حالات کی خبر لائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اپنے پیارے صحابی کو، جو رازدار مصطفیٰ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے انہی کو روانہ فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بھی کیا عطا اور کیا دین ہے۔ آپ جانتے ہیں سخت سردی ہے، دشمن کا خطرہ ہے، اور لشکر میں جانا، وہاں پہنچنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور یہ سارے کے سارے معاملات، جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، پھر سردی بھی ہے، رات کا وقت بھی ہے، سارے کے سارے حالات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اپنے اس غلام پر کس قدر کرم ہے، کیسی عنایت اور شفقت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہ صرف سردی سے بچنے کا اہتمام فرمایا، اللہ اکبر، کیسے؟ یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مبارک ہاتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یوں ان کے چہرے پر پھیرا، بدن پر پھیرا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سردی سے حفاظت کی دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے محفوظ رہنے کی بھی ان کے لیے دعا کی۔ اللہ اکبر، ایسا پیارا انداز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے اس غلام کی حفاظت فرما، سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور نیچے کی جانب سے، ہر طرف سے، جس طرف سے حملہ ہو سکتا تھا، توقع کی جا سکتی تھی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر کے گویا ان کے لیے ایک حصار کو قائم فرما دیا چاروں جانب، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان پیارے صحابی اپنے جان نثار کے لیے کس انداز میں دعا کی؟ جس جانب سے دشمن کا حملہ متوقع ہو سکتا تھا کہ اس جانب سے حملہ ہو سکتا ہے، اس جانب سے کوئی دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر کے ان کے چاروں جانب گویا بلکہ اوپر نیچے شش جہاد 6 کی 6 جانب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کا ایک حصار قائم فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں ایک تو دشمن سے حفاظت، اب سردی سے دیکھیے کیسے حفاظت ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں سخت سردی تھی، میں نکلا، جب میں نے چلنا شروع کیا ارشاد فرماتے ہیں جوں میں قدم رکھتا جاتا تھا مجھے یوں لگتا تھا میں سردی میں نہیں بلکہ گرمی کے اندر سفر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سردی کی جو شدت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ختم فرما دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، رات کا وقت ہے، دشمن کے لشکر کے درمیان، اب حفاظت کا حصار نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کی صورت میں ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں کیسے کام آ رہی ہیں۔ صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کے جانثار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، رات کا وقت تھا، ایک اعلان ہوا کہ ہر ایک اپنے ساتھ والے کو دیکھے اور جاسوسوں سے، جو جاسوسی کرنے والے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، اس طرح کا اعلان ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی پوچھتا، فرماتے ہیں میں نے اپنی دائیں جانب جو شخص تھا نا اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا تم کون ہو بھائی؟ اس نے اپنا نام بتایا، کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات ختم ہوئی، میں نے سارے حالات کا جائزہ لیا اور پھر میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب واپس آ رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار جب یہ واپس پلٹتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سارا واقعہ جو حالات تھے وہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح معاملہ پیش آیا، دشمن اس طرح سے جو ہے وہ اس میں کے درمیان بھگدڑ مچی ہوئی ہے، بھاگنے کا جو ہے وہ پلان بنا رہے ہیں، ساری صورتحال نبی پاک علیہ السلام کو بتائی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب کیا، رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار نے آرام کرنا ہے، سونا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں عین اپنے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کیسے خوش نصیب ہیں یہ صحابی رسول کے نبی پاک علیہ السلام نے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اپنے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائی، اور یہ بھی کیسے ناز والے، کیسے حضور کے قدموں پر فدا ہونے والے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا جب میں نے یہ شفقت دیکھی، نہ صرف قدموں میں جگہ دی بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بابرکت چادر کا ایک کنارہ بھی میرے اوپر ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے میں نے جب یہ کرم نوازی دیکھی تو میں اپنا سینہ اور اپنا پیٹ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں سے مسلنے لگا، رگڑنے لگا، تاکہ پیٹ اور سینے کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں سے برکت حاصل ہو جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ معاملہ صبح تک جاری رہا، رات ساری حضور علیہ السلام کے قدموں میں گزاری، اور یوں چادر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر ہے اور سینہ اور پیٹ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں صبح ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار جن پر اتنی شفقت، اتنا انعام، اتنا کرم، نبی پاک علیہ السلام کی اتنی عنایتیں تھی، ان کا نام تھا حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے رازدار ہیں، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے راز ان کے سینے میں تھے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ علم آپ نے پایا جو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام حسل تھا، اور بعض کتابوں میں حسیل بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن آپ یمان کے نام سے مشہور تھے۔ یہ بھی صحابی رسول ہیں، والد بھی صحابی، اور بیٹے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی رسول ہے۔ مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان نے مختلف چیزوں کا علم حاصل کیا، جو پوچھتے، جو سوال کرتے، جواب پاتے۔ یہ صحابی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فتنے، فسادات، قیامت تک ہونے والے تغیر، تبدل، تبدیلیاں، فتنے، فسادات، ان کے سردار کون کہاں سے خروج کرے گا، اس کا سردار کون ہوگا، فتنہ پرور کون ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوالات پوچھا کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قیامت تک آنے والے ہر فتنے اور اس کے سردار کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا۔ کون مومن ہے، کون منافق ہے، اس کا علم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بے حد احترام فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے ان سے، اور آپ ان سے پوچھتے تھے کہ جن لوگوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو منافقین ہیں، جو فتنہ پرور ہیں، کہیں ان لوگوں میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرمایا کرتے کہ نہیں، آپ کا نام ان میں نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا اعتماد تھا ان پر، صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپس کی محبت کتنی پیاری ہے، ایک دوسرے کے مقام مرتبے کو سمجھنا، اور پھر ہر ایک کو جو عزت اور مقام و مرتبہ حاصل ہے اسے ماننا، تسلیم کرنا اور لوگوں کو بتانا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا امتیازی وصف ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو علم حاصل ہوا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنا اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا، نماز جنازہ کا وقت آتا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ اس بات کے بارے میں پتہ لگواتے پہلے دیکھو اس شخص کے جنازے میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ شرکت فرما رہے ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شریک ہوتے جنازے کے اندر، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بلا جھجک اس جنازے میں شرکت فرما لیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس بات کا علم دیا ہے، ان کی تعلیم و تربیت فرمائی ہے، یہ جانتے ہیں مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اسی کے جنازے میں شرکت فرمائیں گے جو ایمان والا ہے، جو اہل ایمان میں سے ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان شرکت فرماتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے پیارے صحابی، اللہ اکبر، جہاں یہ وصف حاصل ہے آپ کو، صحابہ کرام علیہ رضوان سارے ہی بڑے پیارے ہیں، اور ہر ایک کا عبادت کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز نرالا ہے، ہر ایک کا اپنا جدا امتیازی وصف ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کا برملا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے خاتمے تک جتنے فتنہ پرور لوگ، جتنے فساد پھیلانے والے، جتنے لوگوں میں پھوٹ ڈلوانے والے، فسادات برپا کرنے والے جتنے لوگ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیروکار اور ان کے جو سردار ہیں سب کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، اور آپ نے ان کے قبیلوں کے نام بھی بتائے کہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ نہ صرف فتنے کے سردار کا نام بتایا، اس کے باپ کا نام بتایا،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے قبیلے کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ سارے کا سارا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسا علم عطا کیا تھا، کیسا علم عطا فرمایا تھا کہ ابھی جو لوگ قیامت تک آئیں گے، آئے نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو موجود تھے صرف ان کی بات نہیں ہو رہی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے کے فوراً بعد جو فتنے ہوں گے صرف ان کا نہیں بتایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جتنے فتنے ہونے تھے، جتنے لوگوں نے فسادات کرنے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کے نام بتائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک کون فتنہ پرور آئے گا، اس کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف رب کی عطا سے خود جانتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ علم عطا فرمایا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک وصف ہے، جن کے ایک صحابی کے علم کا یہ عالم ہو، اللہ اکبر، کہ قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں وہ ان کے نام بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے ان کے باپوں کے نام بھی جانتے ہیں کہ یہ کس کی اولاد ہوں گے، اور ان کے قبیلوں کو بھی جانتے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ جن کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے، ان کے آقا کا علم کیسا ہوگا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں ایک دن مجھے میری والدہ نے پوچھا، حذیفہ کتنے دن ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کب حاضر ہوئے تھے، ملاقات کب ہوئی تھی تمہاری؟ فرماتے ہیں کہ میں نے امی جان سے کہا، والدہ سے کہا کہ فلاں وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، ملاقات کا شرف پایا تھا، تو اتنا وقت ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کہا تم بہت سست ہو، سستی کا مظاہرہ کیا، سستی کی تم نے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آج ہی مغرب کی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھوں گا، اور کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کرواؤں گا اور آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز میں حاضر ہو گیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ عشاء کی نماز تک وہیں رہا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رستے پر چلنے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساتھ ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کے قریب آیا، اس نے کچھ بات کرنا شروع کی۔ فرماتے میں تھوڑا دور ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چونکہ میں بھی پیچھے چل رہا تھا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے آہٹ سنی پیچھے آنے کی، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کون، کیسے آنا ہوا حذیفہ؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے بتایا کہ میں اپنی مغفرت کی دعا اور والدہ کے لیے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، مسلمانوں میں یہ طریقہ الحمدللہ رب العالمین رائج ہے کہ اللہ کے نیک بندوں، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے لیے دعا کرواتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانے کا سبب کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا مقصد کیا ہے؟ آپ میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، میری والدہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ حذیفہ اور اس کی والدہ دونوں کی بخشش فرما دے، اللہ اکبر۔ کیسے پیارے بیٹے ہیں، اور یہ ماں کیسی عظمت والی ہے کہ جن کے لیے ان کا بیٹا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کروا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں اور میری والدہ دونوں کی مغفرت کر دی جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور
بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا جو مجھ سے گفتگو کر رہا تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ایک فرشتہ تھا اور جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ سے ملاقات کی اجازت مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی اور اس نے مجھے اس بات کی خوشخبری دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. کس بات کی؟ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. اور ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے نے یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ آپ کی لخت جگر، نور نظر، اللہ اکبر، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے بتایا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نہ صرف بخشش مغفرت کا پروانہ حاصل کیا بلکہ اہل بیت اطہار کی عظمت اور رفعت کو بھی سنا. نہ صرف سنا بلکہ آپ نے پھر اس کو بیان بھی فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گھرانہ، امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عظمت، ان کی رفعت اس قدر بلند ہے کہ ان کی عظمت و رفعت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو آسمان سے نازل فرمایا. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مختلف لوگوں کو مختلف عہدوں پر، گورنر، دیگر جو ہے وہ ذمہ داریاں آپ تقسیم فرمایا کرتے تھے. جب کسی شخص کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے کا گورنر مقرر فرماتے تو آپ وہاں کے لوگوں کو ایک نصیحت ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے یہ جب تک تمہارے درمیان عدل کریں، جب تک انصاف سے کام لیں تو تم ان کی اطاعت کرنا. لیکن جب حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے گورنر مقرر فرمایا تو اب یہ نہیں فرمایا کہ اگر یہ عدل کریں تو ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ ان پر اعتماد، یقین، اطمینان اس قدر تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے انہیں خط لکھا، تحریر فرمایا لوگوں ان کی اطاعت کرنا، لوگوں ان کی اطاعت کرنا، اور فرمایا جو یہ طلب کریں انہیں دے دینا. اللہ اکبر. آپ جانتے تھے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز، سادگی، عاجزی، انکساری، یہ سب کا سب یہ لوگوں سے اور ایسا کام جو عاجزی و انکساری کے خلاف ہو اس سے دور رہا کرتے تھے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک وصف یہ تھا، سادگی، عاجزی، انکساری. یہ آپ کی بنیادی اوصاف ہیں. جب آپ کو گورنر بنا کر بھیجا گیا، اللہ اکبر، مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، ایک صحابی رسول کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدائن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں. لوگوں کو پتہ چلا کہ نئے گورنر ہماری طرف آ رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ استقبال کے لیے تیاریاں اور دیگر اس طرح کے معاملات، اور ایک شخص وہ دراز گوش پر گدھے پر سوار اور ایسی بے نیازی سے کہ پاؤں بھی دونوں ایک طرف کیے ہوئے ہیں اور ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا تھوڑا سا اور کچھ جو ہے وہ ایک گوشت کی بوٹی یہ ہاتھ میں ہے. لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کا بندہ ان کے درمیان سے گزر کے چلا گیا اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہوا، پتہ ہی نہ چلا کہ ہمارے درمیان سے یہ لاپرواہی کے ساتھ ایسے سادہ انداز میں گزر جانے والا شخص، اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے گورنر مقرر کر کے بھیجا ہے. جب آپ چلے گئے لوگ انتظار کرتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تھے وہ شخصیت جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنا کے بھیجا. لوگ پیچھے پیچھے گئے اور پھر جو ہے وہ ملاقات کا سلسلہ کہ جی یہ گورنر ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے مطالبہ کیا، پوچھا آپ سے آپ کی ضرورت کیا ہے، کیا چاہیے، کیا خدمت کی جائے؟ تو آپ نے روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، مال، دولت، زمین، جائیداد
اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا، اپنی روٹی جو ہاتھ میں تھی ارشاد فرمایا 2 وقت کا میرا کھانا اور میرے دراز گوش میری سواری کے لیے چارہ، فرمایا یہی میری ضرورت ہے، یہی مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، ایک علاقے کے گورنر اور صحابی رسول جن کو متعین کیا گیا، اور ان کی سادگی، عاجزی، انکساری، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا سادہ انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی میں سے عاجزی اور انکساری کے صدقہ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مال و دولت سے آپ کو کسی قسم کا کوئی پیار نہیں تھا، جو مال ہوتا صدقہ و خیرات کرتے، لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز کیسا تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی نا، جب آپ واپس تشریف لائے مدائن سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی کے رستے پر آپ کا انتظار کرنے لگے کہ ایک شخص جسے میں نے یہاں سے بھیجا گورنر بننے سے پہلے ان کی کیفیت کیا تھی، اور اب گورنر بننے کے بعد ان کے رہن سہن میں، ان کے انداز میں، ان کے جو ہے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی۔ عام طور پر منصب اگر مل جائے بندے کو، اور پھر منصب بھی ایسا کہ جو چاہے وہ کرے، تو ایسے میں بعض اوقات آدمی جو ہے وہ بہک جاتا ہے، لیکن یہ بھلا کیا بہکیں گے، یہ بہکے ہوئوں کو سیدھے رستے پر لانے والے ہیں، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ پہلے والی حالت اور اب گورنری کے بعد والی حالت دونوں ایک ہی جیسی ہیں، اور آپ جیسے پہلے خالی ہاتھ تھے اور خوش تھے، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جب تشریف لائے تو ایسا نہیں کہ مال و دولت جمع کر کے لائے تھے، جیسے خالی ہاتھ روانہ کیا تھا اسی انداز میں واپس پلٹ کر آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، گلے سے لگایا خوش ہو کر، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اعتماد تھا، یہ پیار، محبت، الفت، یہ سب کا سب اللہ کے لیے تھا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جہاں یہ عاجزی، سادگی، انکساری اور یہ سارے کے سارے معاملات تھے، وہیں عبادت کا انداز بھی بڑا جدا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مبارک انداز کیا تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھتے 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 حالت و کیفیت کیا ہوئی؟ روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہچکیاں لے لے کر رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو قریب ہی ایک شخص کو دیکھا جو یہ ساری کیفیت دیکھ رہا تھا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس شخص سے، فرمایا جو تم نے دیکھا ہے کسی کو مت بتانا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، تنہائی میں ایک معاملہ بندے اور رب کے درمیان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، ہچکیاں بند گئی ہیں، تنہائی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے دیکھا کہ ایک شخص جان رہا ہے، اس نے دیکھ لیا ہے مجھے، اب دل میں یہ تمنا نہیں ہے، جیسا کہ بعض اوقات عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بعض لوگوں کی، کہ تنہائی میں بھی کوئی عمل کر لیں تو دل میں ارمان جو ہے وہ مچلتا رہتا ہے، بندے کو اس کا نفس اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ آج میں نے تہجد پڑھی ہے، آج میں نے نماز پڑھی ہے، آج آدھا سپارہ تلاوت کیا ہے میں نے، آج فلاں غریب کی مدد کی ہے، فلاں کے پاس گیا تھا اس کی مشکل حل کر دی ہے۔ یہ بتانے کے لیے دل مچلتا رہتا ہے، لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی عظمت پر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو تم نے دیکھا ہے ہرگز کسی کو مت بتانا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ بار بار فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ اگر مجھے کوئی شخص میرا مال سنبھال لے، اس کی حفاظت کرے،
ارشاد فرمایا میں مکان کے اندر رہوں، کسی شخص سے ملاقات نہ کروں، بس رب کی عبادت کروں یہاں تک کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ لوگوں سے عبادت کو چھپانا، اپنی نیکیوں کو لوگوں پر ظاہر ہونے سے بچانا، یہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کا امتیازی وصف تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں ہمارا انداز کیا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز کیسا ہے۔ آپ نے غزوہ بدر کے علاوہ کثیر غزوات میں شرکت کی، اور غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے کا جو سبب ہے، اللہ اکبر، وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابی، یہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے قریب سے ان کا گزر ہوا، انہوں نے پکڑ لیا، انہیں روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ تم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کی مدد کرنے نہیں جا رہے۔ ان کا وعدہ کرو کہ تم مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غزوہ میں شرکت کرنے سے روک دیا۔ ارشاد فرمایا تم نے جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، میں وہ ہوں جو وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا تم لشکر میں شرکت نہیں کرو گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، وعدے کی پاسداری، جو بات کی ہے اسے پورا کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے ہے۔ آپ نے اپنے جانثار کو ایک نہیں بلکہ دو کو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے، نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کو منع فرما دیا۔ فرمایا نہیں، لشکر میں شرکت نہیں کرو گے۔ یہ تھا وعدے کی پاسداری۔ ہم ان نبی علیہ السلام کے کلمہ گو ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ جو کفار کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی نبی پاک علیہ السلام توڑنے نہیں دے رہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں، انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت جو تھی وہ ایسی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا وجہ دریافت کی، آپ نے فرمایا اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، بلکہ ارشاد فرمایا مجھے تو موت محبوب ہے، پسند ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے جب آگے پیش کیا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے نہ جانے راضی ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مدائن میں آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، وہیں آپ کا مزار پر انوار ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد، سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد، سن 1351 ہجری میں پانی وغیرہ، سیلاب اور اس کی نمی وغیرہ پہنچ جانے کی وجہ سے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی قبریں کھل گئی تھی، اور دنیا جہان میں لوگوں نے، بے شمار لوگوں نے اس بات کا نظارہ کیا کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ صرف جسم سلامت تھے، کفن بھی صحیح و سلامت تھے، اور ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ان کا انتقال ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی نمازوں میں خشوع اور خضوع نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فتنے اور فسادات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔